السلام علیکم ساتھیوں، دوستوں، انوکھی کنٹینٹ 7 کے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ساتھیوں، بدروح کے غار کی آج میں آپ کو چھٹی قسط سنانے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں کون ہیں؟ دفعتاً ایک مردانہ آواز آئی اور عورت کی ہنسنے کی آواز بند ہو گئی۔ یہ دونوں شکاری ہیں سردار، ایک زنانہ آواز نے معتبانہ انداز میں کہا۔ اوہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہ بدروحوں کا غار ہے؟ مرد نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ سردار، آپ کو انہوں نے عقاب بن کر رانی کی روح کے ساتھ غار سے باہر جاتے دیکھا تو سمجھے اس غار میں عقابوں کے بچے ہیں۔ یہ بچے اٹھانے کے لیے غار میں آئے تھے۔ عورت کی آواز سنائی دی۔ کیا یہ اتنے ظالم اور بے رحم ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کرنے آئے ہیں؟ مرد نے غصے سے کہا۔ کیا انہیں معلوم نہ تھا کہ ماں باپ کو اپنے بچے کتنے پیارے اور عزیز ہوتے ہیں؟ یہ سن کر کہ وہ بدروحوں کا غار ہے اور انہوں نے جن عقابوں کو غار سے باہر جاتے دیکھا اصل میں روحیں ہیں تو دہشت کے مارے رشید اور عادل کے سانس رکنے لگے۔ وہ پچھتا رہے تھے کہ رات کے وقت کیوں غار میں داخل ہوئے۔ بدبختوں، جواب دو، سردار طور خان کی روح کیا پوچھ رہی ہے؟ عورت نے غراٹ بھرے لہجے میں ان سے کہا۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ بدروحوں کا غار ہے۔ بکو مت، ہم پاک روحیں نہیں ہیں، آدم خور روحیں ہیں اور ہمیں تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ سردار روح نے گرجدار آواز میں کہا۔ تم دونوں کو غار کے باہر سوتے دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ تم عقاب کے بچے پکڑنے آئے ہو۔ تمہیں اندر لانے کے لیے میں اور رانی عقاب کی شکلوں میں باہر گئے تاکہ تم لوگ سمجھو کہ غار میں عقاب کے بچے اکیلے ہیں۔ سردار، ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ رشید نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، تمہارا انجام وہی ہوگا جو دوسرے شکاریوں کو ہوا ہے۔ سردار روح نے ہنس کر کہا۔ یہ دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی غار میں روشنی پھیل گئی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے روشنی کی طرف دیکھا تو غار کی چھت سے ایک انسانی کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا، مگر اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ رشید اور عادل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے فرش پر نظر ڈالی تو وہاں 3-4 انسانی ڈھانچے، کچھ انسانی ہڈیاں اور کچھ کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ عادل اور رشید دونوں خوف کی شدت سے کپ کپا رہے تھے۔ کٹا ہوا انسانی سر جسم کے بغیر تھا اور انسانی آنکھوں سے روشنی نکل کر فرش پر پڑ رہی تھی۔ اس کے منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی تھی جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو، مگر وہ سر زندہ تھا۔ دیکھا، ہمارے غار میں جو بھی داخل ہوتا ہے ہم اس کا خون چوس لیتے ہیں اور اس کے گوشت کو پکا کر کھا جاتے ہیں۔ ان کٹے ہوئے سر سے سردار طور خان کی آواز سنائی دی۔ رشید اور عادل کے جسم دہشت سے لرز رہے تھے اور زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ وہ بولنے سے معذور ہو چکے تھے۔ سردار، ہمیں اجازت دو کہ ہم ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائیں۔ اچانک ایک عورت کی غیبی آواز سنائی دی۔ نہیں، پہلے میں اور رانی اپنی پیاس بجھائیں گے، رانی آنے ہی والی ہے۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی۔ یہ سن کر رشید اور عادل کو اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ دفعتاً سردار طور خان کا کٹا ہوا سر غائب ہو گیا اور غار میں ایک مرتبہ پھر تاریکی اور خاموشی پھیل گئی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ رشید اور عادل کو اپنے دل کی دھڑکن کی آواز دھک دھک سنائی دے رہی تھی۔ رشید کو محسوس ہوا کہ اب وہاں کوئی بدروح نہیں ہے تو وہ عادل کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا اور ایک دم غار کے دہانے کی طرف دوڑ پڑا۔ اندھیرے میں دوڑتے دوڑتے انہیں اندازہ نہ تھا کہ غار کا دہانا ابھی کتنی دور ہے۔ انہیں دوڑتے ہوئے 20-25 منٹ گزر گئے تھے مگر وہ غار کے دہانے تک نہ پہنچے تھے۔ وہ دوڑتے دوڑتے تھک کر رک گئے اور بری طرح ہانپنے لگے۔ مجھ سے اور نہیں بھاگا جاتا رشید، عادل نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سمجھ نہیں آتا کہ غار اتنا لمبا اور طویل کیوں ہو گیا ہے، رشید نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ پہلے تو ہم نے 300 قدم کا فاصلہ طے کیا مگر اب 2000 قدم دوڑنے کے باوجود ہم غار کے دہانے تک پہنچ نہیں پائے۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، یہ تھی بدروحوں کے غار کی چھٹی قسط۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل انوکھے کنٹینٹ 7 کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیے گا تاکہ میں آپ کو بدروحوں کے غار کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بر وقت سنا سکوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔